ہم ساری زندگی یہی کھیلتے رہتے ہیں، جی میری ہے، تیری کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اسی کی ہے جس نے بنائی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ تو اس کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اس کے دھوکے میں نہ آئے، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اتھے عملاں دے ہونے نہ بیڑی کسے نہیں تیری ذات آج وقت ہے انہوں غنیمت جانی۔ اور یہ اللہ جیسے جیسے بزرگوں کا قرب بڑھتا ہے نا، ان کا کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ہے کہ جب جنازہ آتا ہے تو پھر وقت ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ احباب تشریف لا رہے ہیں، کچھ وضو کر رہے ہیں، وہاں ہمارا یہ مزاج ہے کہ تھوڑا سا بیان ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر، لیکن بڑا ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے۔ پیٹرول کی لائن میں ہم 2.5 گھنٹے لگنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، پوری مووی ہم 3 گھنٹے بیٹھ کے دیکھنے کو تیار ہیں، سارا دن ٹیسٹ میچ بیٹھ کے ہم دیکھنے کو تیار ہیں، جنازہ میں 5 منٹ اوپر ہو جائیں سارے بولنا شروع کر دیں گے۔ مشکل ہے نا اللہ کے لیے کھڑا ہونا، جو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بڑا ڈر لگتا ہے مجھے تو جنازے پہ بیان کر، میں اکثر و بیشتر نہیں کرتا، خاموش رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی اپنی عزت اپنے آپ، ایویں ابھی میں سے کو بول دے گا نہیں جی مولوی صاحب چلو جان دے بس۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ وہ جو میرے بزرگ تھے نا، ان کا مزاج تھا کہ آپ اصرار کرنے کے باوجود بھی رسالہ ثواب کی محفل میں بھی بیان نہیں فرمایا کرتے تھے اور جنازے میں بھی نہیں کرتے تھے، اصرار کرنے کے باوجود۔ تو ایک دن میں نے حضرت کی بارگاہ میں نا، میں اکیلے ہی بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور سیالکوٹ میں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے کہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ آپ کلام کریں اور ہم آپ کے کلام میں سے تھوڑا سا سنیں، تو لوگ اصرار بھی کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، بار بار عرض کرتے ہیں، تو آپ بیان نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں حضرت یہ لوگ کتنے باریک تھے۔ مجھے آگے سے کیا آپ نے جواب فرمایا؟ آپ نے فرمایا یار کی جنازے تے بیان کر کے لینا۔ میں جناب کیوں؟ اینی مخلوق آئی ہے کوئی رب رسول دی گل سن۔ آپ فرمان لگے چلے یار جنہوں نے اس میت نو ویکھ کے کھ نہیں سیکھیا میرے بیان نے انہوں نے کی سکھانا ہے؟ جن کو یہ جنازگاہ کوئی سبق نہیں دے سکی میرا بیان انہیں کیا سبق دے گا؟ جن کو یہ اتنی قبریں کچھ نہیں سکھا سکی میرا بیان انہیں کیا سکھائے گا؟ اگر حضرت ہم نے سیکھنا ہو تو یہ ماحول ہی ایک بہت بڑا بیان ہے۔ اگر ہم نے سیکھنا ہو تو یہ ماحول ہی بہت بڑا بیان ہے۔ یہ ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ صرف ان کا انتقال نہیں ہوا، ان انتقال ہمارا بھی ہونا ہے حضرت۔ یہ ماحول چیخ چیخ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بندے صرف ان کا نہیں ہوا، ہمارا بھی ہونا ہے، ہمارا بھی ہونا ہے۔ لوئے لوئے پڑ لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈر، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنیہ آتے۔ اس لیے جو وقت ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیونکہ آج یکم محرم الحرام، آج دن ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، پھر ماشاءاللہ 10 محرم الحرام شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جس کو پڑھیں، میں چلو ایک ہی بس یہ بات، کیونکہ کچھ مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنا وقت ہو گیا، وہ کیونکہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی میں نے پڑھا ہے تواتر کے ساتھ کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ 1000، یہ 1000 ہمیں منہ سے نکل گیا، یہ سوکھا کام ہے رات پڑھنا، ہم سے تو 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھنے والے ہیں تو وہ بھی ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں قاری صاحب یا لامون تالامون کرنے والے ہیں، اللہ حقیقت ہے، جہاں اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہو مخارج کے ساتھ ترتیل کے ساتھ، وہاں آپ دیکھیں بڑے کم احباب ہوں گے۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ایسا کوئی موقع تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ مل جائے۔ لیکن کیا لکھا ہے کہ سیدہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی،
اور تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے بدر بلند کرتے تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر رو کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ وہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے، 1000 نوافل، لیکن نبی بھی تشنے کی، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ اور کون فاطمہ؟ یہ اسپیشل گنے، کیونکہ حباب نے کہا ہے کہ بیٹی ابھی بیٹھی، میری بیٹیوں دوپٹہ نہ چھوڑو، دوپٹہ نہ چھوڑو۔ اور میں آپ سب حباب سے بھی کہوں گا، اپنی بچیوں کو دوپٹہ لینے کا حکم دیا۔ وہ کسی نے لکھا تھا نا بڑے درد سے، پتہ نہیں اس ماحول کو دیکھتا تو اس پہ کیا گو، وہ لکھتے ہیں آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، چند، پتہ نہیں اس ماحول کو وہ دیکھتا تو کیا گزرتی ہے اس پہ، آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں۔ میں نے پوچھا وہ بیوی تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کو پڑ گیا۔ میں نے پوچھا وہ بیوی تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہاں گئے تمہارے دوپٹے؟ کہاں گئی تمہاری چادریں؟ تم تو عائشہ کی بیٹیاں ہو، کہاں گئی تمہاری چادریں؟ وہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ عقل پہ مردوں کی پڑ گئی۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کا شکر ہے ہم بھی ماں والے ہیں، آپ سارے ماں والے ہیں، اور ماؤں سے کتنی بے تکلفی ہوتی ہے۔ ہمارے اللہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر بالفرض امی جان کا دوپٹہ یا چادر اتری بھی ہے نا، تو بیٹا آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی اتنی وہ توجہ نہیں کرتی کوئی، اور اگر ان کو کہا بھی جائے نا کہ بھائی چلو دوپٹہ لے آ کرو میرے سامنے، تو کہتے ہیں ہاں تیرے کے لیے دوپٹہ لینا، تو 9 مہینے میرے ڈیڑھ چلے آئے، وہ سادگی ماؤں کی، وہ میرے سینے سے تو نے 2 سال فضا لی، اب تیرے سال میں بھی میں نے دوپٹہ لینا ہے، یہاں یہ جواب دے دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اما فاطمہ کے سر مبارک کا بال دیکھا ہو۔ یہ ہے فرمایا اما جان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اپنی اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارکہ کو بال دیکھا ہو۔ لیکن آج دیکھو تو صحیح ہم کہاں کھڑے ہیں، نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے پوچھا ہو بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل بے مردوں کے پڑ گیا۔ میری بیٹیوں دوپٹہ نہ چھوڑو، رہنا دوپٹے والی نے بھی نہیں ہے، اور اس نے نہیں دیا رہنا اس نے بھی، لیکن کل جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو جس نے دوپٹہ لے کے رکھا اس کا انداز اور ہوگا، اور چھوڑنے والی کا اور، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ارادہ تو تھا کچھ اور بھی گفتگو کرنے کا، لیکن بس وقت ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کیونکہ جمعہ بھی تھا، سیالکوٹ سے نکلتے نکلتے ہمیں تھوڑا وقت ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو جو ہے نا وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو، اور میں آپ سب احباب سے گزارش کروں گا ضرور وقت نکالو اور کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ ٹی وی فضول ہے، یہ سارے اینکر میں اب ایک ایک کا نام چھوٹے ہیں، سارے بکے ہوئے یہ لوگ جھوٹ سناتے ہیں۔ قرآن کھولو یار، تفسیر کھولو، تاریخ کھولو، حدیث کھولو، تصوف کی کتابیں پڑھو، آپ کو پتہ چلے یہ معاملات ہے کیا ہے۔ یہ وہی انداز ہے نا بزرگوں کے اپنے اپنے، میں نے جمعے میں بھی بیان کیا کیسے وہ لوگ تھے اور کیسی ان کی نمازیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے میں نے ایک بڑی بی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو اب کہتے میں نے دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نا 40 بار بچھو نے ان کو ڈسا۔ اب فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی بی نماز، ہمیں تو کچھ بھی نہیں نا، ہمیں نماز پڑھتے ہیں،
اللہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو وضو فرماتے تھے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. کسی نے ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت یہ کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت ہے. ہم تو نماز میں بس غفلت میں آ کے وہ وضو کا پانی ٹپک رہا ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, بازو ہم نے فولڈ کیے ہوئے ہیں, بس آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جی اقبال نے ہمیں تو نہیں کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. کر کے تو دیکھ کبھی اس کو سجدہ, پھر دیکھ ایک سجدہ تجھے لے کے کہاں جائے. آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ 40 بار بچھو نے نہ ڈسا ہوں, لیکن بچھو ہٹانا تو بڑی دور کی بات. آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ بھی کوئی تغیر نہیں آیا. آپ فرماتے جب بڑی بی نے نماز پڑھ لی تو وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور جا کر میں نے کہا اماں میں دیکھ رہا تھا کہ بچھو نے آپ کو 40 بار ڈسا, تو آپ نے بچھو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے وہ بڑی بی کیا کہتی ہیں, آپ فرماتی ہیں بیٹا بھی تو چھوٹا ہے, تجھے نہیں پتا جب مالک کا کام کر رہے ہوں تو پھر اپنا نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا, بندے تیرے پاس سب کے لیے اٹھایا, تیرے پاس اللہ کے لیے اٹھایا. جس کی زمین پہ تو رہ رہا ہے, جس کے سورج سے تو تپش لے رہا ہے, جس کے چاند سے تو روشنی لے رہا ہے, جس کے پھل تو کھا رہا ہے, جس کی سبزیاں تو کھا رہا ہے, تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو بندہ ہے, تو کیسا بندہ ہے, اور تو کتنا بے وفا ہے, تیرے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. وقت ہے اپنے رب نو راضی, اپنے رب نو راضی, اپنے رب نو. میں اسی پہ بس ختم کروں گا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. بے وفائی ہے, کتنا پیار ہماری. میں جہاں مجھے پیار اللہ جب مجھے پیار سمجھ آئے وہ کتنا پیار ہے اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں سے. میں ایک دن اسی طرح پروگرام تھا ربیع الاول شریف, تب ربیع الاول شریف تب بالکل دسمبر کے لاسٹ میں آیا تھا, بڑی سردی. پروگرام سے تقریباً ہم 2-2:30 بجے فارغ ہوئے, تو ایسے مسجد کے سین میں ہم کھڑے تھے, تو وہ جو لنگر تھا نا وہ شاپروں میں انہوں نے ڈال رکھا تھا. وہ ایک شخص میرے پاس بھی ایک شاپر لے کے آیا, کیونکہ 2:30 بجے کا ٹائم تھا, وہ کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے نا. تو کچھ چھٹیاں تھی دسمبر کے لاسٹ میں, بچے بھی گھر نہیں تھے, تو میں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ بھئی یہ چاول ضائع جائے گی, میں نے کھانے نہیں, گھر میں کو کھانے والا نہیں, اس لیے کسی اور کو دے دیں. تو وہ آگے سے مجھے یہ کہہ کے نا اس نے ڈرایا, حضرت لنگر نو نہ نہیں کرے. ٹھیک ہے بھائی, نماز بھاویں پڑھو نہ پڑھو, لنگر نو نہ کرے. عجیب ہے نا حضرت تمہاری بات. میں نے کہا بھائی دے دے, مت کو رستے جانے گڈی نہ اٹھ جائے میری. وہ میں نے شاپر اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں. وہ پہلے ہم مسجد میں کھڑے ہوئے سین میں, پھر ہم مسجد سے باہر نکل گئے. وہ گلی ہے چھوٹی سی پتلی سی, تو وہاں میں ہاتھ میں نا شاپر لیے کھڑا تھا, تو ایک بندہ آ گیا. اور بندہ بھی یہ نہیں کہ کوئی باریش آیا, کوئی امامے والا آیا, کوئی محراب والا آیا, مجھے آج بھی اس کا حلیہ, اس کا چہرہ وہی میری آنکھوں کے سامنے. اس نے دونوں کانوں میں نا بالیاں پہنی ہوئی تھی, ہاتھ میں اس نے کڑے پہنے ہوئے تھے, بڑی عجیب سی وہ اس نے کٹنگ کروائی تھی, اور بڑے طنزیہ انداز میں مجھے آ کے کہتا ہے مولوی صاحب کو ہے چول کے کھا چھڑے جی سارے. تو میں تو پہلے نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا, میں نے شاپر اس کو دے دیا, میں نے کہا چل لے جا. اب وہ لے کے نا وہ مین سڑک پہ چلا گیا, تو ہم باتیں کر رہے تھے کیونکہ میری گاڑی بھی سڑک پہ کھڑی تھی. تو پھر میں سڑک کی جانب تنہا ہی آیا. سڑک پہ ہی نا وہ تھوڑی سائڈ پہ تھوڑی بلند جگہ تھی, وہ شاپر کھول کے نا بڑے مزے سے وہ چاول کھا رہا تھا. میں نے جو اس کو کھڑا ہو کے دیکھا نا, تو مجھے رونا آ گیا. رونا کس بات پہ آیا, وہ بندے تجھے پتہ ہی نہیں تیرا اللہ تجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے. میں چاول کہاں اٹھا رہا تھا, مجھے تو زبردستی اٹھوائے گئے. اور تو نہیں کھانے نہ کھا, کم از کم گلی کے لے کے جا, بندہ میرا اندر ہی پہ آئے. یہ میرا اپنا تخیل ہے, میرا اپنا خیال ہے. تو نے نہیں کھانے نہ کھا, کیونکہ مسجد میں اس نے آنا نہیں تھا, اور اگر آ بھی جاتا جو اس کا حلیہ تھا اس کو کسی نے دینے نہیں. تو کیا کیا, زبردستی مجھ سے اٹھوائے, نہیں کھانے نہ کھانا. اور بندہ میرا بندہ ابھی آ رہا ہے گلی میں, اس کو دے دینا. اتنا پیار ہے ہمارے اللہ کو, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے.
نماز ہم نہیں پڑھ رہے لیکن اللہ کی نعمتیں چل رہی ہیں. یہ بے وفائی کے باوجود ہم اپنا مزاج دیکھیں نا, ہمارا مزاج کیا ہے؟ سگا بھائی ہے, سگی بہن ہے, ایک باپ کی سلب میں رہے ہیں, ایک ماں کی رحم میں رہے ہیں, ایک ماں کے سینے سے غذا لی ہے, ایک باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے. ایک بات مزاج کے خلاف ہوئی, کیا ہم دروازہ بند نہیں کرتے تھے سگی بہن کے لیے؟ کیا ہم سگے بھائی پہ دروازے بند نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کو نہیں کہتے چل بھائی آج کے بعد تیرا میرا مرنا جینا ختم, بس آج کے بعد نہ منہ دیکھنا نہ منہ دکھانا؟ لیکن حضرت جی سچ کہنا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, وہ کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ لیکن کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, سلا بھی رہا ہے, جگا بھی رہا ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اور پھر یہ تو ہے ہی نہیں نا, کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا, تو پھر جواب کیا آیا؟ وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ٹائم ہی نہیں, بغور مصروف ہی بڑے نہیں. میں اسی پہ, یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے, آپ پڑھا کرتے تھے, میں اسی پہ اینڈ کر دوں گا. آپ تو پڑھتے تھے دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دیا کرتے تھے, آپ اس کو پڑھا کرتے تھے. جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. حضرت جی ساواں دی یاری تے بڑھن کیڑے ٹان ڈئی دی تے اسی بیٹھے دے, پتہ نہیں کیڑے ویلے ٹان ٹوٹنا ہے. میرا بھی لان ہوندا ہونا. اب کیا پڑھا کرتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. اولا سٹ کھا جنجالاں والے لا اللہ نل یاری.